اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا پر نظر دوڑائی تو مکہ المکرمہ پسند آیا، پورے مکے پر نگاہ دوڑائی تو اللہ کے نبی کا خاندان پسند آیا، نبی کے خاندان پر نظر دوڑائی تو عبد المطلب کا خاندان پسند آیا، عبد المطلب کے گھرانے میں عبداللہ پیدا ہوئے، عبداللہ کی پشت سے میرے اور آپ کے نبی دنیا میں آئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھنے میں نہیں ماشاءاللہ بچوں؟ حضرت عبداللہ کون ہے بیٹو؟ ہمارے عبداللہ کون ہے؟ ہمارے نبی کے ابو۔ اور حضرت آمنہ کون ہے؟ ہمارے نبی کی امی جان۔ حضرت عبداللہ یہ بڑے نیک تھے، بہت نیک تھے، اور حضرت آمنہ بھی بہت نیک تھی۔ اب جو آدمی جیسا ہوتا ہے، رشتے بتانے والے رشتہ اسی طریقے سے بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارے جوڑ کے لوگ وہاں ہیں، تمہاری جوڑ کی لڑکی وہاں فلاں گھر میں ہے، تم ذرا بات اگر آپ کہو تو بات آگے بڑھائے۔ یہ رشتے کرانے والے رشتے بتاتے رہتے ہیں اور یہ کام بتانے سے چلتے ہیں کہ فلاں کے یہاں بچی ہے، فلاں کے یہاں بچہ ہے، اگر آپ کا جوڑ ملتا ہو تو ہم بات آگے بڑھائیں۔ تو حضرت عبداللہ کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ بڑے نیک اور بڑے متقی آدمی ہے، اور حضرت آمنہ بھی بڑی نیک تھی۔ اب جو آدمی نیک ہوتا ہے اسے نیک بیوی ملتی ہے، اور جو نیک بیوی اور لڑکی ہوتی ہے اسے نیک شوہر ملتا ہے۔ یہ تو قاعدہ اور قانون ہے اللہ کا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ پاک والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہے، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر ہم نیک زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آنے والی جو ہمارے گھر میں مہمان بن کر آئیں گے وہ بھی کیا نیک ہوگی۔ اگر ہم نیک زندگی گزاریں گی تو ہمارا شوہر انشاءاللہ نیک ہوگا، اور ہمارا جو گھرانہ ہے وہ بھی انشاءاللہ نیک ہوگا۔ جب ماں باپ نیک ہوتے تو بچے خود بخود نیک بن جاتے ہیں، اولاد خود بخود نیک ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کی شادی ہو گئی۔ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبداللہ چلے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ کون ہے بھائی؟ بچوں جلدی سے بولو۔ ہاں، وہ چلے جا رہے تھے تو کھڑکی سے ایک لڑکی نے آپ کو آواز دی اور کہا کہ عبداللہ ایک رات میرے ساتھ گزار لو، جو آپ کہیں گے میں قیمت آپ کو ادا کر دوں گی۔ حضرت عبداللہ ڈر گئے، کہنے لگے نہیں، میرے خاندان میں یہ کام کسی نے نہیں کیا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ جب حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا تو پھر آپ اسی گلی سے گزرے جس گلی سے اس لڑکی نے آواز دی تھی، آج پھر دوبارہ آواز دی۔ کہنے لگی وہ لڑکی کہ عبداللہ میں غلط نہیں تھی، میں زانیہ اور میں خبیث نہیں تھی، بلکہ تیری پیشانی پر ایک نور تھا، تیری پیشانی پر ایک نور تھا، ایک چمکدار ستارہ تھا، لیکن وہ میرے مقدر میں نہیں تھا۔ وہ حضرت آمنہ لے کر چلی گئی کہ آپ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو گیا، اب وہ ستارہ حضرت آمنہ کے ہاں چلا گیا، اب وہ میرے مقدر میں نہیں ہے۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ میرے ساتھ رات گزار لیتے تو شاید وہ میرے مقدر میں آ جاتا، لیکن وہ میرے مقدر میں تھا ہی نہیں۔ وہ کون تھے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور تھا جو عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ اب حضرت عبداللہ چلے گئے سفر میں ملک شام۔ یہ سفر میں چلے گئے تو ان کا آتے آتے تو مدینہ ایک جگہ ہے، اس کا نام پہلے یثرب تھا، بعد میں مدینہ ہو گیا، وہاں آپ کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ وہاں انتقال ہو گیا ہمارے نبی کے ابا کا۔ اور عبد المطلب جو ہے ہمارے نبی کے کون تھے بھائی؟ عبد المطلب کون تھے بھائی؟ دادا۔ عبد المطلب کون تھے بھائی؟ ہمارے نبی کے دادا۔ بات یاد بھی کرتا ہوں تاکہ آپ کو نام بھی یاد ہو جائے۔ عبد المطلب کون ہے ہمارے نبی کے؟ اور ہمارے نبی کا ابا کا نام کیا ہے؟ امی کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو عبد المطلب کے پاس کچھ لوگ آئے
کیونکہ یہ کعبے کے متولی تھے. عبد المطلب کے پاس کچھ لوگ آئے، یہ کعبے کے متولی تھے کہ عبد المطلب یہ تمہاری بہو بیوہ ہے، یہ میک اپ کرتی ہے، خوشبوئیں لگاتی ہے، اس نے ہماری بہویں بگاڑ دی ہے، ہماری عورتیں بگاڑ دی ہے، ابھی تمہارے گھر میں جوان میت ہوئی ہے اور یہ خوشبو لگا رہی ہے. عبد المطلب کو غیرت آئی. عبد المطلب گھر آئے اور اپنی بیوی فاطمہ کو بلایا کہ فاطمہ تم اپنی اس بہو کو روکتی کیوں نہیں ہو؟ یہ خوشبوئیں کیوں لگاتی ہے؟ یہ میک اپ کیوں کرتی ہے؟ یہ نئے کپڑے کیوں پہنتی ہے؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ اس بات کو معلوم کرنے کے لیے میں نے کئی مرتبہ کوشش کی ہے، لیکن جب بھی میں اس سے قریب جاتی ہوں مجھ پر ایسا روب پڑتا ہے، ایسا دبدبا پڑتا ہے کہ میں دہشت کے بارے معلوم نہیں کر سکتی. آپ تو مرد ہے، آپ پوچھ لیجئے. اب عبد المطلب حضرت آمنہ کو بلاتے ہیں کہ بیٹی آمنہ ادھر آؤ. اب حضرت آمنہ آتی ہے دبے پاؤں سے، آہستہ آہستہ آتی ہے اور کہتی ہے ابا جان کیا حکم ہے میرے لیے، کیا معاملہ ہے؟ عبد المطلب پوچھتے کہ بیٹی تجھے معلوم ہے کہ میرے جوان بیٹا کا انتقال ہوا ہے، ابھی تیرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، ہمارے گھر میں ماتم ہے اور تو خوشبو لگا رہی ہے. حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی اور روتے روتے رخسار سے گالوں سے وہ آنسو گرنے لگے. کہنے لگی ابا جان آپ کو معلوم ہے میں شادی سے پہلے کسی بازار میں نہیں گئی، میں شادی کے بعد کسی بازار میں نہیں گئی، میں کسی میک اپ والے کی دکان نہیں جانتی ہوں، کسی عطر والے کی دکان نہیں جانتی ہوں. یہ کمال عطر کا نہیں ہے، یہ کمال خوشبو کا نہیں ہے، یہ کمال میک اپ کا نہیں ہے، یہ کمال تو اس آنے والے مہمان کا ہے جو ابھی آیا بھی نہیں ہے میرے پیٹ میں اور اس کی خوشبو پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آواز سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے نبی ابھی آئے بھی نہیں ہیں، ابھی مادر شکم میں ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں ہے اور پوری دنیا میں خوشبو پھیل رہی ہے. اور حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ابا جان اگر میں آپ کو اس سے بڑھ کر بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی مستانی کہو گے، آپ مجھے پاگل اور مجنون کہو گے کہ بیٹی کیا کہ ابا جان میں جہاں تھوکتی ہوں وہاں سے خوشبو آتی ہے، جہاں بیٹھتی ہوں وہاں سے خوشبو آتی ہے، میں جہاں جاتی ہوں وہاں سے خوشبو آتی ہے. جب میں دھوپ میں کسی کام کرنے کے لیے نکلتی ہوں ایک بدلی ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے اور مجھ پر سایہ کر لیتا ہے، مجھے دھوپ بھی نہیں لگتی ہے. ابا جان میں قضائے حاجت کے لیے جاتی ہوں، پاخانہ پیشاب کے لیے جاتی ہوں، وہاں سے خوشبو آتی ہے. ابا جان رات کو سونے کے لیے لیٹتی ہوں، کچھ عورتیں مجھے ہوائیں کرتی ہیں، مجھے میرے پاؤں دباتی ہے. یہ کمال خوشبو کا نہیں ہے، یہ کمال عطر کا نہیں ہے، یہ کمال میک اپ کا نہیں ہے، یہ کمال کسی خوشبو کا نہیں ہے. یہ کمال تو اس آنے والے مہمان کا ہے جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، اس کی خوشبو پوری دنیا میں پھیل رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمنتا گلستہ کر گئے. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے. میرا نبی خوبیوں والا ہے، تعریفوں والا ہے. وہ یتیموں کا سہارا بن کر آ رہا ہے، غریبوں کا ملجا اور ماوا بن کر آ رہا ہے، اور وہ دنیا کے لیے ہدایت کا سامان لے کر آ رہا ہے. پوری دنیا کو ایک راستے کو چلانے کے لیے آ رہا ہے. وہ پیغام دینے کے لیے آ رہا ہے کہ ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا. وہ مزمل بن کر آ رہا، مدثر بن کر آ رہا، وہ طہا اور یاسین بن کر آ رہا ہے. وہ صبح والے چہرے والا بن کر آ رہا ہے. وہ واللیل اذا سجا کی زلفوں والا آ رہا ہے. وہ لسان و شفتین بن کر آ رہا ہے. وہ ما ودعک ربک وما قلاک کا ٹائٹل لے کر آ رہا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا ٹائٹل لے کر آ رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ محمد عربی ہے. وہ کون ہے؟ وہ ساری کائنات کا سردار ہے. وہ کون ہے؟ جو انسانوں کا نبی ہے، جنات کا نبی ہے، یہ وہ درختوں کا نبی ہے، پہاڑوں کا نبی ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا نبی ہے. وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ ابا جان یہ ادھر کا کمال نہیں، یہ کمال تو آنے والے مہمان کا ہے جو ابھی آیا بھی نہیں ہے اور اس کی خوشبو دنیا میں پھیل رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب خاموش ہو گئے.
اور چلے گئے، باہر نکل گئے. اس کے بعد وقت گزرتا گیا، ٹائم پورا ہوتا گیا، وقت بالکل قریب آ گیا. رات کہہ رہی تھی اے اللہ یہ رات میں پیدا ہو کالی کملی والے. دن اور رات میں جھگڑا ہو گیا، دن اور رات میں جھگڑا ہو گیا. رات کہنے لگی اے اللہ یہ محمد عربی رات میں پیدا ہو. دن کہنے لگا نہیں نہیں یہ تو دن میں پیدا ہونے چاہیے. آپ کو بتاؤ اللہ نے دونوں کی بات رکھ لی. رات جا رہی تھی، دن کا آغاز ہو رہا اور محمد عربی تشریف لا رہے تھے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. رات جا رہی تھی، دن کا آغاز ہو رہا تھا اور کالے کملی والے دنیا میں تشریف لا رہے تھے. دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے غسل دیا جاتا ہے، اس کی صفائی کی جاتی ہے، اس کی ناف ماں کی ناف سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ کاٹی جاتی ہے اور بچے کی ختنہ کرائی جاتی ہے. میرے اور آپ کے نبی حضرت آمنہ فرماتی ہے نہ مجھے درد سے ہوا نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی اور یہ میرا نور نظر پیدا ہو گیا. اس کی ناف کٹی ہوئی تھی، یہ مختون پیدا ہوئے، پاک صاف پیدا ہوئے، جسم پر ہلکی پھلکی بھی گندگی نہیں تھی. بالکل آپ کا جسم اطہر پاک تھا، پوتر تھا، صاف تھا، شفاف تھا. کوئی بھی جز گندگی کا آپ کے جسم پر نہیں تھا. سبحان اللہ. کوئی بھی جز آپ کے جسم پر گندگی کا نہیں تھا، کوئی بھی گندگی نہیں تھی. یہ پاک صاف پیدا ہوئے. کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ کے یہاں عورتیں آتی ہیں کہ بچہ دکھاؤ کیسا ہے، کیسا بچہ ہے. دادی آئے گی، خالائیں آئے گی، نانی آئے گی، پھوپھی آئے گی اور اس کی چچی آئے گی، تائی آئے گی اور ساری کی ساری بچے دیکھیں گی. کالی کملی والے قربان جائے تیرے چہرہ انور پر. آج فرشتوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور فرشتے تیرا دیدار کر رہے ہیں، فرشتے تیرا دیدار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. گھر کے لوگ آ گئے کہ بیٹی آمنہ بچہ کیسا ہے. عبد المطلب آئے کہ ذرا بچہ دکھاؤ تو صحیح میرا پوتا کیسا ہے. جب پوتے کو دیکھتے ہیں تو دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے ہیں. اتنا حسین جمیل بچہ، اتنا خوبصورت بچہ. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا کہ جو چیزیں اللہ کے خزانے میں، جو آنکھیں اللہ کے خزانے میں سب سے خوبصورت تھی وہ محمد کو عطا فرمائی. جو کان سب سے خوبصورت تھا اللہ کے خزانے میں محمد کو عطا فرمایا. جو دانت سب سے خوبصورت تھے اللہ کے خزانے میں محمد کو عطا فرمائے. جو بال سب سے خوبصورت تھے اللہ کے خزانے میں محمد کو عطا فرمائے. جو چہرہ اور چہرے کی بناوٹ جو اللہ کے خزانے سب سے خوبصورت تھی وہ محمد کو عطا فرمائے. غرض یہ کہ جو جسم کے اعضاء و جوارے اللہ کے خزانے میں سب سے اچھے تھے وہ محمد کو عطا فرمائے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کی ذکر کو بلند کر دیا ہے. جو چیزیں اللہ کے خزانے میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے مقدس اور پاکیزہ تھی وہ محمد عربی کو عطا فرمائے. ہاں لوگ کہتے ہیں نا، عورتیں کہتی ہے کہ جس کی آنکھیں دیکھو بڑی بڑی آنکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، جس کے ہونٹ تو دیکھ لو کتنے پیارے ہونٹ ہیں، اس کے کان تو دیکھو، اس کی ناک دیکھو کتنی باریک ناک ہے، کتنا خوبصورت ناک ہے، اس کے کان دیکھو، اس کے ہاتھ دیکھو. محلے میں شور مچ جاتا ہے اگر کوئی بچہ خوبصورت پیدا ہو جاتا ہے. اتنا خوبصورت بچہ. سارے مکے کی عورتیں آئی کہنے لگی آج تک ہم نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا ہے. جبرائیل کھڑا ہوا تھا. جبرائیل نے کہا اے عبد المطلب تم نے مکے کے بچے دیکھے ہوں گے، تم نے غزہ کے بچے دیکھے ہوں گے، تم نے فلسطین کے بچے دیکھے ہوں گے، تم نے ریاض کے بچے دیکھے ہوں گے، تم نے ملک شام کے بچے دیکھے ہوں گے، تم نے آس پاس کے ملکوں کے بچے دیکھے ہوں گے. ارے مجھے پوچھو، میں جبرائیل دنیا میں گھومتا ہوں، میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا. اور تم دیکھتے تو تب جب اللہ اس جیسا کوئی دوسرا بناتا. اللہ نے تو بنایا ہی نہیں ہے اس جیسا دوسرا. یہ تو اللہ کے خزانے میں ایک ہی تھا. اللہ نے سب کچھ دے دیا سب کو. اپنے خزانے پر نظر دوڑائی تو سب کچھ مکمل تھا، لیکن جب محمد کو دیا تو اللہ کے خزانہ خالی تھا. محمد کی ہستی سے اللہ کا خزانہ خالی تھا. کہو صلی اللہ علیہ وسلم.
अरे तुम देखते तो अल्लाह इस जैसा दूसरा बच्चा बना दे, यहाँ तो साचा ही खत्म कर दिया, अब्दुल्ला का तो इंतकाल ही हो गया। आपकी कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद एक बदली अंदर आई, एक बदली अंदर आई, एक बादल बदली अंदर आई। उस बदली का नूर से आवाज आई, इसे आदम की अखलाक दो, इसे शीश की मारिफत दो, इसे याकूब की, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे याकूब, इसे अय्यूब का सब्र दो, इसे याकूब का सब्र दो, इसे ईसा का ज़ुहद व तक़वा दो। गर्ज ये कि 1,24,000 नबियों को जो कुछ अता किया गया है वो सारा का सारा इस बच्चे को अता कर दो और ऐलान कर दो, जो इस बच्चे के पीछे चलेगा वो कामयाब होगा, जो इसकी मानेगा वो कामयाब होगा और जो इसकी नहीं मानेगा वो नाकाम होगा। इसे सब कुछ अता कर दो, हर चीज से इसे नवाज दो। एक दिन हज़रत आमना अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई थी। ओहो, शोहर की याद आ गई, शोहर की याद आ गई तो रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, ए काश इसका बाप जिंदा होता, ए काश इसका बाप जिंदा होता, वो इसे मक्के की गलियों में ले जाता, वो इसके हुस्न के चर्चे मक्के की गलियों में करता, वो इसकी आंखें दिखाता, इसका चेहरा दिखाता, इसके लब दिखाता, इसके हाथ दिखाता, इसके बाल दिखाता, और इसके चेहरे की बनावट दिखाता, आंखों की खूबसूरती बताता। काश इसका बाप जिंदा होता, वो इसके लिए खिलौने ला कर देता। गैब से आवाज आई, आमना फिक्र न कर, इसका फिक्र करने वाला मौजूद है, फिक्र न कर, इसका फिक्र करने वाला मौजूद है। अगर ये खिलौना मांगेगा तो 4 को खिलौना बना दूंगा, अगर इसका दिल सैर करने को करेगा तो हतीम में बुला लूंगा, मेराज पर बुला लूंगा। फिक्र न कर, से फिक्र करने वाला मौजूद है। सारे रिश्ते टूट गए, सारे सहारे टूट गए। एक दिन हजरत आमना के दरवाजे पर कुछ औरतें आई, कुछ दाइयां आई और उन्होंने आकर मालूम किया कि बीबी कोई बच्चा है, कि हाँ बच्चा तो है, कि क्या इसका बाप जिंदा है। हजरत आमना की आंखों में फिर आंसू आ गए कि नहीं, इसका बाप तो नहीं है। तो उन औरतों ने जुमला कहा कि यहाँ से क्या मिलेगा, इसका बाप तो जिंदा नहीं है, हमें तो नजराना चाहिए, हमें तो मुआवजा चाहिए दूध पिलाने का। मक्के का दस्तूर और रिवाज ये था कि जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता तो उसे शहर देहात में भेजते थे, गाँव में भेजते थे, ताकि उसकी जबान साफ हो, उसकी सेहत अच्छी हो। क्योंकि गांव की आबो हवा अच्छी होती है बिलमुकाबिल शहर के शहर की आबो हवा अच्छी नहीं होती है। वहाँ तो बहुत सारी जिंदगी है और बहुत सारा वो प्रदूषण है। उससे बचने के लिए बच्चों को वहाँ मक्कतुल मुकर्रमा में गांव में भेजते थे, ताकि बच्चे की जबान साफ हो और बच्चे की सेहत अच्छी हो। तो औरतें कहने लगी यहाँ से क्या मिलेगा, लेकिन हम ये बात कहते हैं उनके मुकद्दर में नहीं था। वो मोहम्मद के दरवाजे पर तो आई, लेकिन तकदीर का फैसला कुछ और था। उन्हें मोहम्मद के दरवाजे पर फटकार दिया गया, फटकार दिया, जाओ जाओ। तुम कह रहे तो क्या कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे तो पूरी दुनिया को बांटने के लिए आ रहा है, पूरी दुनिया का सहारा बनने के लिए आ रहा है, सारी दुनिया को देने के लिए आ रहा है, और तुम कह रहे हैं तो कुछ नहीं मिलने वाला। वो चली गई औरतें, बल्कि उन्हें दरे मोहम्मद से फटकार दिया गया, दफा हो जाओ तुम यहाँ से। उसके बाद सारे बच्चे लेकर निकल गई दाइया। एक दाई बची हजरत हलीमा। कौन बची भाई? हजरत हलीमा कौन है? हमारे नबी की, हमारे नबी कौन है? इन्होंने हमारे नबी को दूध पिलाया है। हमारे नबी की अम्मी जान है, ये भी हमारे नबी की रजाई अम्मी जान है। इन्होंने आपको दूध पिलाया है। अब हजरत हलीमा तशरीफ लाई। हजरत हलीमा आ गई और आकर दरवाजे पर दस्तक दी कि बीवी कोई बच्चा है, कि हाँ बच्चा तो है। कहता मुझे बच्चा दिखाओ तो सही, कि क्या इसका बाप जिंदा है, कि इसके बाप का तो इंतकाल हो गया है। हजरत हलीमा कहने लगी नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे बच्चा दिखाओ तो सही। हजरत हलीमा अंदर आती है और आकर मोहम्मद अरबी के चारपाई, जो भी उस वक्त चारपाई होगी, वो चेहरा अनवर से कपड़ा हटाती है। एक चादर में आप लिपटे हुए हैं
اس چادر کو ہٹاتی ہے اور آپ کے چہرے کو دیکھتی ہے اور دیکھتے ہی کہتی ہے کہ آمنہ تیرا بچہ بڑا پیارا ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے. اماں جان یہاں بیٹھ جاؤ، آپ کمرے میں سامنے، کہ آمنہ تیرا بچہ بڑا پیارا ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے. کیا ایک مرتبہ میں اسے گود میں اٹھا لوں؟ کیا کہا؟ کیا میں اسے ایک مرتبہ گود میں لے لوں؟ کہ ہاں لے لو. جیسے ہی حضرت حلیمہ گود میں لیتی ہے محمد عربی کو اور سینے سے لگاتی ہے تو ایک جملہ کہتی ہے. وہ جملہ یہ بات کہتی ہے، ایسی ٹھنڈک میرے سینے کو ملی ہے، اس بچے کو اپنے سینے سے لگانے سے نہ وہ ٹھنڈک کسی دودھ میں ہے، نہ کسی پانی میں ہے، نہ کسی شہد میں ہے، نہ کسی نعمت میں ہے. ایسا میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا اس بچے کو سینے سے لگانے کہ مجھے آج تک ایسی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوئی. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مائک کیوں بول رہا بھائی؟ یہ مائک کیوں بول رہا؟ چل رہا ہے. سینے کو ایسی ٹھنڈک ملی کہ آج تک ایسی ٹھنڈک مجھے محسوس نہیں ہوئی. اس کے بعد معاملہ طے ہو گیا کہ حلیمہ میرے بچے کا خیال رکھنا، یہ میرا ایک ہی نور نظر ہے، ایک ہی لخت جگر ہے، اتنا حسین جمیل بچہ ہے، میں آپ کے حوالے تو کر رہی ہوں لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا ہے. جب حضرت حلیمہ اللہ کے نبی کو لے کر نکلی تو پھر بلایا حضرت آمنہ نے کہ حلیمہ ایک مرتبہ یہ مجھے چہرہ دکھا دو. نہ معلوم اس کے بعد میری اس سے ملاقات ہو کہ نہ ہو، مجھے نہیں معلوم کہ میری زندگی کتنی باقی ہے کتنی نہیں باقی ہے. میرے بچے کا خیال رکھنا. کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں خیال رکھوں گی. حضرت حلیمہ جس اونٹنی پر سوار ہو کر آئی تھی وہ اونٹنی لگڑی تھی، لاغر تھی، کمزور تھی. اللہ کے نبی کو پیچھے میں بٹھا دیا گیا اور اونٹنی کو اٹھایا گیا تو وہ نہیں اٹھ رہی تھی. اس اونٹنی کو پٹائی بھی کی، مارا بھی، وہ نہیں اٹھی. اس کے بعد حلیمہ کے ذہن میں بات آئی کہ اس بچے کو آپ اپنی گود میں آگے لے لیجئے. کس سے کہا؟ اپنے شوہر سے کہا کہ اس بچے کو آپ اپنی گود میں آگے لے لیجئے کہ شاید یہ اٹھنی نہیں اٹھ رہی ہے، شاید یہ اٹھ جائے. کیونکہ اللہ کے نبی شہسوار بن کر آئے تھے، پوری دنیا کے امام اور نبی بن کر آئے تھے، رسول بن کر آئے تھے. وہ اٹھنی بھی جانتی تھی کہ اگر اس کو آگے نہ کیا گیا تو مجھے بھی اٹھنا نہیں ہے. ایک جانور بھی سمجھ رہا تھا. آج کا یہ مسلمان نہیں سمجھ رہا ہے کہ مجھے اپنے نبی کی زندگی گزارنی ہے جیسے میرے نبی نے بتایا، مجھے ایسے چلنا ہے. تبھی تو ہم بدنام ہو رہے ہیں، تبھی تو ہم پوری دنیا میں پٹ رہے، لٹ رہے. یہ طریق صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کا راستہ چھوڑ دیا، نبی کا طریقہ چھوڑ دیا. اگر اس طریقے میں قائم رہتے تو شاید کوئی ہمارا بال بھی ٹھیکا نہ کر سکتا تھا. لیکن ہم نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، قرآن چھوڑ دیا، نبی کی سنتیں چھوڑ دی. اس لیے آج سارے ہمارے مخالف بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ہمارے مخالف ہیں. حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر کی گود میں اللہ کے نبی کو دے دیا تو وہ اٹھتی جس تو اٹھ نہیں رہی تھی، وہ اٹھتی نہیں ہے بلکہ دوڑ لگا دیتی ہے. اور جو عورتیں بچے لے کر چلی گئی ہے بہت دور، 200 میل دور نکل چکی تھی، ان عورتوں کو چند لمحوں میں پکڑ دیتی ہے. تو وہ اکٹھی ہو جاتی ہے عورتیں. کوئی لٹیرا آ رہا ہے، بہت تیز تلوار سواری ہے، وہ شاید ہمارے بچوں کو چھین لے گا اور ہمیں جواب دینا مشکل ہو جائے گا. سب کے سب اکٹھی ہو جاؤ. وہ جو قافلہ پہلے نکل چکا تھا وہ سارا قافلہ اکٹھا ہو گیا. انہیں نہیں معلوم یہ سواری حلیمہ کی ہے. اب یہ سواری حلیمہ کی نہیں، یہ سواری محمد عربی کی ہے. یہ سواری محمد عربی کی ہے. جب ان کے پاس سے حضرت حلیمہ کی سواری گزرتی ہے تو ان کی دادوں نے اپنی انگلیاں دبا لیتی ہے اور کہتی حلیمہ تو کہ ہاں میں، حلیمہ تو کہ ہاں میں. یہ اٹھنی کہاں سے لائی ہو؟
بڑی تیز چل رہی ہے، تیری اردو تو کمزور تھی، لنگڑی تھی۔ حضرت حلیمہ جواب دیتی ہے سنو کہ اٹھنی بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، میرا شوہر بھی وہی ہے، شاہ سوار بدل چکا ہے۔ پہلے اٹھنے کی رسی میرے شوہر کے ہاتھ میں تھی، اب بھاگ والے کے ہاتھ میں ہے، اب جو اس کی ڈوری ہے وہ بھاگ والے کے ہاتھ میں ہے، شاہ سوار کے ہاتھ میں ہے، ہمارے شوہر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سب کچھ وہی ہے، شاہ سوار بدل چکا ہے۔ اٹھنی وہی ہے، میں وہی ہوں، میرا شوہر وہی ہے، راستہ وہی ہے، تم وہی ہو، شاہ سوار بدل چکا ہے۔ شاہ سوار کون بنے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حلیمہ کا گھر کچا گھر ہے اور وہاں کچھ بکریاں بندھی ہوئی ہے کہ جن کے تھنوں میں دودھ نہیں، خشک ہو چکے ہیں کیونکہ قحط پڑا ہوا تھا، پانی کی بھی قلت تھی، پانی بھی موجود نہیں تھا۔ قربان جائیے محمد عربی، اللہ نے بکریوں کو آپ مخاطب کر کے کہا ہوگا اے بکریوں، پہلے تمہاری نسبت حلیمہ کی طرف تھی، اب تمہاری نسبت میرے محمد کی طرف ہے، میرے محمد کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ گھر پہنچتے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر تو برتن لیتے دودھ دھونے کے لیے بکریوں کا، جیسے دودھ دھونے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ برتن بھر جاتا ہے، کہتے حلیمہ اور برتن لاؤ، وہ بھی بھر گیا، حلیمہ اور لے کر آؤ، وہ بھی بھر گیا، حلیمہ اور لے کر آؤ، وہ بھی بھر گیا، حلیمہ اور لے کر آؤ، وہ بھی بھر گیا۔ گھر کے جتنے برتن تھے سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے۔ ارے جس گھر میں پانی موجود نہیں تھا اس گھر کو دودھ سے بھر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کس وجہ سے؟ میرے نبی کی آمد کی وجہ سے۔ حلیمہ کے پاس بہت ساری عورتیں آ گئی اور بہت سارے محلے کے لوگ آ گئے، کہنے لگی حلیمہ تیری بکریاں کہاں چرنے جاتی ہے؟ تیری بکریاں بھرے پیٹ آتی ہے، ہماری بکریاں خالی پیٹ آتی ہے، جنگل وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، گھاس وہی ہے، لیکن ہماری بکریاں خالی پیٹ آتی ہے اور تیری بکریاں بھرے پیٹ آتی ہے۔ حلیمہ پھر وہی یہ بات کہتی ہے کہ سن لو، میرا گھر بھی وہی ہے، میری بکریاں بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، میرا شوہر بھی وہی ہے، بس ہمارے گھر میں جو مہمان آیا ہے اس مہمان کی برکت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی زندگی گزر رہی ہے، 2 سال ہو چکے ہیں دودھ پلاتے پلاتے۔ حلیمہ کو یہ ڈر لگا، وہاں ایک جھگڑا ہو گیا اس میں ملک شام میں، اور آپ کو ڈر لگا کہ شاید کوئی اس بچے کو مار دے گا، کیونکہ اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ضد کی کہ امی جان یہ میرا بھائی جنگل میں بکریاں چرانے جاتا ہے، اکیلا جاتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کہ نہیں بیٹا تجھے ہی رہنا ہے، تجھے ہی رہنا ہے۔ ایک دن وہ چلا گیا، اللہ کے نبی چلے گئے ان کے ساتھ۔ جب چلے گئے تو کچھ فرشتے آئے، فرشتوں نے آپ کا سینہ چاک کیا اور زمزم سے آپ کے دل کو دھویا، اندر سے بچپنے کی جو گندگی ہوتی ہے، جو ظاہری جو مادہ ہوتا ہے اس کو نکالا، اس کو صاف کیا اور دوبارہ فٹ کر دیا، اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ اگر کسی کا دل خراب ہو جائے یا کچھ معاملہ خراب ہو جائے تو اس کی سرجری ایسے ہوگی۔ آج کے جو ڈاکٹر سرجری کرتے ہیں، دلوں میں وائر ڈالتے ہیں، چھلے ڈالتے ہیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اس طریقے سے جو فرشتوں نے وہ کام کیا تھا، انہیں معلوم یہ ہو گیا ڈاکٹروں کو کہ جب بچپن میں محمد عربی کا 3 مرتبہ سینہ چاک شق صدر کیا گیا ہے، سینہ چاک 2 یا 3 مرتبہ سینہ چاک کیا گیا ہے، تو شاید اگر سینہ چاک کیا جائے گا، کوئی اس میں چیز ڈالی جائے گی تو انسان مرے گا نہیں، اگر اس کی موت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی کی زندگی سے سرجری لی ہے ان لوگوں نے، ڈاکٹروں نے۔ اس کے بعد آپ کا جب سینہ فرشتے چاک کر رہے تھے تو یہ جو حلیمہ کے جو دوسرے بیٹے تھے بڑے والے، یہ دوڑتے ہوئے روتے ہوئے آئے، کہنے لگے امی جان کچھ لوگوں نے ہمارے بھائی کو پکڑ لیا ہے، اس کا وہ گلا کاٹ رہے، اس سے گلا نظر آیا۔ تو حضرت حلیمہ نے پاؤں توڑتی ہوئی گئی، نہ چپل پیروں میں ہے نہ سر پر دوپٹہ ہے، توڑتی ہوئی گئی، ارے میرے بچے کو کس نے کیا کر دیا ہے؟
تو دیکھتی کیا ہے اللہ کے نبی سکون سے لیٹے ہوئے ہیں اور کہنے لگے مجھے کچھ نہیں ہوا ہے. کچھ لوگ کچھ آئے تھے لوگ، انہوں نے سینہ چاک کیا، زمزم سے دھویا اور اس کے بعد دوبارہ فٹ کر دیا. اب اس کے بعد یہ ڈر لگا حضرت حلیمہ کو کہ بس بچہ جس کا اس کے حوالے کر دیا جائے. اب حضرت حلیمہ اللہ کے نبی کو لے کر ایک واقعہ یہ بتایا اس نے لڑکے نے کہ امی جان آپ کو بتاؤ جب یہ میرا بھائی محمد دھوپ میں نکل رہا تھا تو اس کے اوپر ایک بدلی سایہ کر رہی تھی، اس دھوپ نہیں لگ رہی تھی امی جان. اور ہماری بکریاں ہمیں بھیڑیے کا ڈر رہتا ہے لیکن آج بھیڑیا بہت دور تھا ہماری بکریوں سے، ہماری بکریوں قریب بھی بھیڑیا نہیں آیا، بھیڑیا بہت دور تھا. کہ اچھا کہ امی جان یہ عام بچہ نہیں ہے ہمارا بھائی، عام نہیں ہے، یہ کوئی خاص بچہ ہے، جلدی سے آپ اس بچے کو ان کے حوالے کر دو. کبھی ہمارے ہم کہاں سے ایسا بھائی کو دیں گے؟ قصاص کا مطلب قصاص ہوتا ہے تو ہم کہاں سے لائیں گے ایسا بھائی، اتنا خوبصورت بھائی. ابھی حضرت آمنہ کے پاس لے کر چلی گئی اور جب وہاں گئی حضرت مکہ المکرمہ میں، حضرت آمنہ ان کو لے کر وہاں چلی گئی مدینہ میں، اپنے ننیال میں، اللہ کے نبی کے ننیال میں یثرب میں. جب وہاں سے آنے لگی تو راستے میں ایک جگہ ہے مقام ابوا. یہ بات سننے کی ہے، 4 سال کے بچے کو ماں چاہیے، 2 سال کے بچے کو ماں چاہیے، ماں کا پیار، ماں کی ممتا چاہیے. اللہ کے نبی جب اللہ کے نبی کی امی جب دوبارہ اپنے سسرال آ رہی تھی تو راستے میں ایک جگہ تھی مقام ابوا. مقام ابوا جگہ تھی. بھائی تھوڑی دیر ابھی رکھ دو ہے بھائی، ابھی تھوڑی دیر رکھ دو، ہم بھی تو ہے ابھی ابھی ان سے مقام ابوا ایک جگہ ہے، وہاں میرے نبی کی امی کو اٹیک آیا. اس کو اٹیک کی اچانک سے دل کا دورہ پڑا، جو بھی کچھ ہوا ہوگا ہمارے نبی کی امی کا انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی آپ کے سینے سے بار بار چمٹ رہے تھے امی جان، آپ کے علاوہ میرے اس دنیا میں کوئی نہیں تھا. میرے ابا چلے گئے، دادا چلے گئے، سب کچھ مجھ سے رخصت ہو گیا اور آپ بھی چلی گئی. باندھی تھی ام ایمن ساتھ میں تھی. مقام ابوا پر وہ کالے کالے پہاڑ، وہ اتنی بڑی اونچی پہاڑی، وہاں آپ کا انتقال ہوا. وہاں اللہ کے نبی کی امی کی قبر بھی ہے، آپ بعد میں وہاں گئے بھی ہیں مرتبہ. جب آپ نبی بن گئے اور آپ جب مکہ المکرمہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو راستے میں پڑاؤ مقام ابوا پر کیا تھا. ام ایمن آپ کو گھسیٹ کر لاتی ہے اور آپ اپنی ان سے ان کے ہاتھ پر کاٹتے ہیں، ان سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہیں ام ایمن سے اور اپنی ماں کو چمٹ جاتے ہیں اور روتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں امی جان آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اب میرا کون، کسے میں امی جان کہوں گا، کسے میں ماں کہوں گا. اور روتے ہیں. وہ ام ایمن چھڑا کر لاتی ہے، زبردستی لاتی ہے، پھر ان سے ہاتھ چھڑاتے ہیں، جاتے ہیں، پھر ہاتھ چھڑاتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں. زبردستی ام ایمن 4 سال کے بچے کو لے کر آتی ہے. قربان ایک بچہ کو چاہیے. جب آپ بڑے ہوئے پھر آپ ماں کی قبر پر گئے اور ایسے بیٹھ گئے اور رونے لگے، بہت دیر تک روتے رہے. اور آپ کو اس سے بڑھ کر بتاؤں جب مکہ فتح ہوا تو پہلی رات تھی، آپ کی بہن وہاں مکہ میں رہتی تھی ام ہانی، یہ تایازاد بہن ہے. آپ ان کے مکان پر گئے. آج تو خوشی کا دن تھا، آج تو بھائی بہنوں کی محبت اور پیار کی باتیں کرنے کا دن تھا. بہت دنوں میں ملاقات ہوئی ہے. آج مکہ بھی فتح ہو گیا، سارے لوگ ایمان لے آئے ہیں. کالی کملی والے اپنی بہن کے یہاں جاتے ہیں ام ہانی کے یہاں اور جا کر کہتے ہیں کہ بہن میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، کچھ کھانے کو موجود ہے. بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بھائی محمد آپ تو اب اللہ کے نبی بن چکے ہو، آپ کا مقام بڑا ہے. میرے یہاں ایک سوکھی روٹی رکھی ہوئی ہے، اس کو پانی میں بھگویا اور پانی میں بھگونے کے بعد اس روٹی کو کھایا اور کھانے کے بعد بیٹھ گئے. صبح کے تھکے ہوئے 3-4 دن کے، آج تو آپ آرام کرتے،
سکون سے بیٹھ جاتے، ام ہانی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. ام ہانی آپ سے عمر میں بہت بڑی ہے، آپ ان کے یہاں سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، اے بہن میں نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا، میرے ابا کیسے تھے؟ میں پیدا نہیں ہوا تھا، میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، میرے ابا کیسے تھے؟ دونوں بہن بھائی رو رہے ہیں، محمد بھی رو رہے ہیں اور ام ہانی بھی رو رہی ہے کہ تمہارے والد صاحب ایسے تھے، ان کی نیکی کے چرچے تھے، بڑے متقی، بڑے دیندار، بڑے نیک لڑکا تھا وہ، تمہارے ابا بہت نیک تھے. کہ اچھا بہن میری امی کیسی تھی؟ میں نے اپنی امی کو بھی اپنی امی کے پاس بھی میں کچھ دن نہیں رہا ہوں، زیادہ دن نہیں رہا ہوں، میری امی کیسی تھی؟ امی کے بارے میں بتایا اور پھر اپنے دادا کے بارے میں پوچھا، پھر اپنے دوسرے جو عزیز و اقارب تھے ان کے بارے میں پوچھا، کیونکہ آپ مکہ المکرمہ چھوڑ کر گئے تھے. یہ آمنہ مقام ابوا پر کتنے قبر بنائی ہوگی معلوم نہیں، کیسے قبر بنی ہوگی، کیسے دفنایا گیا ہوگا، یہ تو بات تاریخ میں نہیں لکھی ہے. لیکن میرے عزیز دوستو، ایک 4 سال کے بچے کو ایک ماں چاہیے، ماں کا پیار، ماں کی ممتا چاہیے. لیکن دنیا والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا، اگر دنیا میں ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے باپ چلا جائے، اس بچے پر کیا گزرتی ہے؟ محمد کو دیکھ لو. اگر دنیا میں کوئی ایسا بچہ ہے کہ اس کی ماں کا انتقال اس کے بچپن میں ہو جائے تو اس پر کیا گزرتی ہے؟ محمد کو دیکھ لو. اگر دنیا میں کوئی ایسا انسان بستا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کے دادا کا انتقال ہو جائے تو محمد کو دیکھ لو. اگر دنیا میں کوئی ایسا انسان بستا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی اہلیہ کا انتقال ہو جائے تو اس پر کیا گزرتی ہے؟ محمد کو دیکھ لو. اگر دنیا میں کوئی ایسا انسان بستا ہے کہ اس کے معصوم بچوں کا انتقال ہو جائے بچپنے میں، تو میرے نبی کے 3 بچوں کا انتقال بچپنے میں ہوا ہے. اگر دنیا میں کوئی ایسا انسان بستا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی بیٹیوں کو طلاق ہو، میرے نبی میں 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان بستا ہے کہ جس پر یہ غم آیا ہو، یہ حادثہ آیا ہو کہ اس کی زندگی میں اس کی بیٹیوں کا انتقال ہو، تو میرے نبی کی 2 بیٹیوں کا انتقال، آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا ہے. اگر دنیا میں کوئی ایسا انسان بستا ہے کہ اس پر یہ غم آیا ہو کہ اس کی زندگی میں اس کی شریک حیات رخصت ہو جائے، انتقال کر جائے، تو اس پر کیا گزرتی ہے؟ وہ محمد کو دیکھ لیجیے. غرض یہ کہ جو بھی دنیا والوں پر حادثات آ سکتے ہیں، پریشانیاں آ سکتی تھی، ان تمام دکھوں اور تکلیفوں سے، تمام پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے گزارا ہے تاکہ جب امت آئے اور ایک آبجیکشن نہ ہو، سوال کرنے کی گنجائش نہ رہ جائے. آپ پر تو ایک حادثہ ہوا ہوگا، کسی کے آپ بچے کا انتقال ہے، کسی کے آپ بیٹی کا انتقال ہے، کسی کی بیٹی کو طلاق ہے، کسی کے اہلے کا انتقال ہے. اللہ کے نبی پر سارے غم آئے ہیں. آپ کے بچوں کا بھی انتقال ہوا ہے، آپ کی امی کا بھی انتقال ہوا ہے، آپ کے ابا کا بھی انتقال ہوا ہے، آپ کے اہلے کا بھی انتقال ہوا ہے، آپ کی بیٹوں کا بھی انتقال ہوا ہے، آپ کی بیٹوں کو طلاق بھی دی گئی ہے اور گالیاں بھی دی گئی ہے. جو بھی امت پر غم آنے تھے، پریشانیاں آنی تھی، ان تمام دکھوں اور پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے گزارا ہے تاکہ امت یہ بات نہ کہہ دے، اجی دیکھو اپنے نبی کو تو بڑی شان میں پیدا کروایا ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ہم پر غم کا بوجھ ہے، غم کا پہاڑ ہے. ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی پر سارے غم ایک ساتھ آئے ہیں اور آپ نے سارے غم جھیلے ہیں اور امت کو طریقہ بتایا ہے. تم پر یہ حادثات آ جائے گا، کسی پر کوئی بھی پریشانی آئے تو تمہیں صبر سے کام لینا ہے. انشاءاللہ لیں گے بھائی. اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کے نبی کا چھوڑا تھا بچپن تھا، بات تو بہت لمبی ہے اور بہت لمبی ہو بھی جائے گی، یہ تو پوری زندگی پڑی ہے. آپ سنتے جائیں، میں انشاءاللہ صبح جاؤں گا، میں بھی تھک جاؤں گا، آپ بھی تھک جائیں گے، لیکن نبی کا نام، نبی کی ذات کبھی ختم نہیں ہوگی. نبی کی بات بھی، کیونکہ نبی کی بات، نبی بھی بے عیب ہے، نبی کی ذات بھی بے عیب ہے، تو اس لیے نبی کی باتیں بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے اور نبی کا مقام بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. کہ میں اگر 1000 مرتبہ اپنا منہ خوشبو سے دھوؤں اور اس کے بعد محمد کا نام لوں، یہ بھی بے ادبی ہے. اتنا پاک نام ہے میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. بس دعا کر لی جائے. اور میں جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے آج 12 ربیع الاول ہے،
بتاؤ کون کون وعدہ کرتی ہے کہ انشاءاللہ ہم 1000 مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھیں گے؟ بتاؤ 10 تسبیح کون پڑھے گا انشاءاللہ اللہ کے نبی پر کہ میں انشاءاللہ 10 تسبیح اللہ کے نبی پر پڑھوں گا، 1000 مرتبہ درود پڑھوں گا؟ کون بتا انشاءاللہ؟ آسان ضرور ہے بھائی، صلی اللہ علی محمد، مشکل سے آپ کے 10 تسبیح پڑھنے میں 20 منٹ لگیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد، 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 صلی اللہ علی محمد۔ یہ مشکل سے آپ کے 2 یا 2.5 منٹ آپ کی تسبیح مکمل انشاءاللہ ہو جائے گی۔ کون کون انشاءاللہ وعدہ کرتا ہے؟ جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں اندر ان میں سے بتائیں انشاءاللہ کون وعدہ کرتا ہے؟ دیکھو بیٹا سب وعدہ کرتی بیٹھی اندر کہ اللہ کے نبی پر 1000 مرتبہ درود کون پڑے گا انشاءاللہ؟ سب نے ہاتھ اٹھائے؟ سب نے اٹھائے ہاتھ؟ اٹھا لیے؟ سب نے ہاتھ اٹھا رکھے؟ اب ان سے یہ پوچھو کہ اللہ کے نبی کی محبت میں 1000 روپے مدرسے میں کون کون دے گی؟ اب دیکھو کون اٹھا رہا ہاتھ؟ نبی کی محبت میں، امی عائشہ کی محبت میں کسی نے اٹھایا ہاتھ؟ اپنا سوٹ نہ لا کر کے، میک اپ نہ لا کر کے، اس 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ کے نبی کی محبت میں ہم انشاءاللہ 1000 روپے مدرسے میں دیں گے؟ کسی نے اٹھایا ہاتھ؟ ہماری بہنیں اور بھی حصہ لوٹ کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ یہ 1000 روپے والی بہن نے دی ہے ماشاءاللہ، یہ تو ہمارے دیکھا امی لگی اور کون ہے بھائی جو بھی ہے ماشاءاللہ، جو بھی ہماری بہن اللہ کے لیے، صرف میرے لیے نہیں، نہ مدرسے کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، امی عائشہ کی محبت میں، امی فاطمہ کی محبت میں، امی حفصہ کی محبت میں، جو بھی انشاءاللہ جنہوں نے نام لیا ہے وہ اللہ کے لیے یا تو یہی بھیج دے یا گھر جا کر بھجوا دے انشاءاللہ۔ کتنے عورتیں تم بیٹھو، جا کر بیٹھو، ابھی دعا ہوگی، سب بیٹھ جاؤ۔ جس کے پاس یہاں نہیں ہے وہ گھر جا کر بھجوا دو، آدھے گھنٹے میں، پورے گھنٹے میں انشاءاللہ مدرسے میں راشن آئے گا۔ یہاں ماشاءاللہ 68 بچے کھانا کھا رہے ہیں الحمدللہ۔ دیکھو عورتیں ماشاءاللہ جب ہمت کرتی ہے تو قسم خدا کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ اے بچے بیٹھو، ہمارے گاؤں کے پاس ایک گاؤں پڑتا ہے ٹوپڑی، وہاں عورتوں نے 2 لاکھ روپے اکٹھے کیے رمضان میں، اور 2 لاکھ روپے اکٹھے کرنے کے بعد وہ بنایا مسجد کا ممبر، مسجد کا مینار بنایا، اور کہا کہ بس اپنے سود سال نہیں لیں گے انشاءاللہ، ہم مسجد میں پیسے دیں گے۔ بتاؤ 2 لاکھ روپے اکٹھے کر دیے ماشاءاللہ۔ جس کے پاس نہیں وہ گھر جا کر بھجوا دیو۔ یہ نبی کی محبت ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت۔ اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے، کہو آمین۔ اللہ آپ کو حج مقبول نصیب فرمائے، اللہ وہاں بار بار آپ کو بلائے، ایسے اسباب مہیا فرما دے کہ جو اللہ کے نبی کی محبت میں جنہوں نے بھی حصہ لیا ہے، اللہ دینے والوں کو، دینے والوں کو اللہ قبول فرمائے۔ میں نے بولا انہیں بار بار حج کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جس نے دیا ہے محبت سے لے لو۔ آج یہ اللہ کے راستے میں 1 دے رہے، اللہ 10 دنیا میں دیں گے، 70 آخرت میں انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ بس دعا کرا دوں انشاءاللہ۔ جو ہے نماز سے گزرو، جس کے پاس نہیں ہے وہ گھر جا کر بھجوا دے، میں دعا کرا۔ اے بچوں سب دل سے آمین کہنا۔ اے آمین، اے آمد جگہ بیٹھو، سب بے لڑکے الگ بیٹھو، لڑکیاں بالکل الگ بیٹھو، لڑکیاں بالکل الگ الگ کو چلے جاؤ، لڑکیاں تو جواب پڑھنے کا اے لڑکیوں آج کیا پڑھنے کا ان کی بتا دیں میں یہ بہت دعا ہو جائے اے حارث اللہ دعا ہو گیا تو پھر بڑے کے ٹائم سے تھوڑا سا آگے جاؤ بچوں، ہلکے ہلکے سے آگے جاؤ۔ ویڈیو بناؤ تو میرا بھائی دعا ہو رہی ہے، بس لڑکے تو اندر بیٹھو،
لڑکی اندر بیٹھ جاؤ جلدی سے. اے بھائی جلدی سے ڈانس حارث سلی کے دور دور جاؤ. میں نے کولتا بچڑا یہ بچے وہاں سے کاسا یہ بچے وہاں بھائی دعا ہو رہی جلدی بولو. इधर कुछ मोटा घुमा कहना है आराम चलाना आराम ये पर्दा क्या हुआ बेटा? कल तो बेटे बेटा खाने लगा है नजर खुली पड़ी आप बेटा दो करो बच्चे बोल रहे हैं आपने खामोश नहीं कराया इनको. इनसे पूछो बयान समझ में आया सबको. ऐसा पूछे तो क्या الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللهم لك الحمد ولك الشكر كله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے کریم اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطائیں درگزر فرما دے. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجیے, غفاری و ستاری کا معاملہ فرما دیجیے, تکبر سے حفاظت فرما دیجیے, بڑے بول سے بڑائی سے حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ سب کچھ آپ کو زیبا دیتا ہے, بڑے بھی آپ ہیں, آپ کی بڑائی والے ہیں, آپ کی تعریفوں والے ہیں, آپ کی خوبیوں والے ہیں. اے کریم اللہ ہمیں معاف کر دیجیے, ہم پر رحم فرما دیجیے, ہماری خطائیں درگزر فرما دیجیے. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجیے, غفاری و ستاری کا معاملہ فرما دیجیے. اے کریم اللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, آپ کے نبی کی آمد کا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ کے نبی دنیا میں آئے تھے, پوری دنیا میں روشنی پھیل گئی تھی. آج میرے مولا یہ دنیا دوبارہ تاریکیوں میں جا چکی ہے, اندھیروں میں جا گری ہے. یا اللہ یہ امت تیرے نبی کی سنت کو چھوڑ چکی ہے, تیرا قرآن چھوڑ چکی ہے, تیرے نبی کا طریقہ چھوڑ چکی ہے. اے کریم اللہ پھر سے ہوائیں چلا دیجیے, دین کی چلا دیجیے. یا اللہ پھر سے قرآن کی فضائیں چلا دیجیے. قرآن کی اللہ ہمارے گھروں میں پہلے اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والے یا کرنے والے پیدا فرما دیجیے. اے کریم اللہ قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط فرما دیجیے, قرآن سے دوستی کرنے والا بنا دیجیے, قرآن کو سینوں سے لگانے والا بنا دیجیے. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں, تیرے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں, تیرے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں. سب کچھ کرنے والا تو ہے, تو ہی تو خالق ہے, تو ہی تو مالک ہے, تو ہی تو رازق ہے, تو ہی تو قادر ہے, تو حی ہے, لا یموت ہے, یا ذا الجلال والاکرام ہے. سب کچھ کرنے والا تو ہے. اے کریم اللہ تیرے 99 نام ہے. یا اللہ ان ناموں کے طفیل سے ہمیں معاف کر دے, ان ناموں کی برکت سے ہمیں معاف کر دے. اپنے لاڈلے نبی کی
نبی کی آمد کے مہینے کی برکت سے ہمیں معاف کر دے۔ اے کریم اللہ، انہوں نے آپ کی نبی کا بچپن سنا ہے، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اس کے اللہ ہماری تو زبان بھی گندی ہے، ہمارا تو کان بھی گندے ہیں، اے اللہ تیرے تو پاک ہے، تیرا نبی پاک ہے، تیرا نام پاک ہے، تیرے نبی کا نام، تیرا نبی کا نام پاک ہے، اے اللہ ہماری زبان گندی ہے، ہمارے کان گندے ہیں، اے کریم اللہ ابھی ابھی ہم نے تیرے نبی کا نام لیا ہے، اس نبی کے نام سے ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے بگڑے ہوئے کام بنا دیجئے، ہمارے رکے ہوئے کام جاری فرما دیجئے، ہمارے گھروں میں دینی ماحول زندہ فرما دیجئے، قرآنی ماحول زندہ فرما دیجئے، اسلام پر چلنے والا بنا دیجئے، قرآن پر چلنے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں، ان کے آنے کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ جس نیت سے انہوں نے یہ آئی ہے اس نیت میں، اس مقصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما دیجئے، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، ان کے آنے کو قبول فرما لیجئے، ان کے بچوں کو نیک بنا دیجئے، حافظ قرآن بنا دیجئے، عالم دین بنا دیجئے، باعمل بنا دیجئے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اپنا کرم فرما دیجئے، اے کریم اللہ ہم نے کسی سے ایسے سے نہیں مانگا جو مانگنے والے کو دیکھ کر دھٹکار دیتا ہو، ہم نے کسی سے ایسے سے نہیں مانگا جو مانگنے والے کو دیکھ کر چہرہ بنا لیتا ہو، یا اللہ دروازہ بند کر لیتا ہو، ورنہ آپ کے دروازے پر آئے ہیں، آپ کے در کے منگتے ہیں، آپ کے در کے بھکاری ہیں، یا اللہ تو دے گا تو کام بنے گا، تو معاف کرے گا تو اللہ کام بنے گا، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، معاف کرنا آپ کی شان ہے، اے کریم اللہ اگر تو نے بھی ہمیں دھٹکار دیا، اے اللہ ساری دنیا ہماری مخالفت کر رہی ہے، ساری دنیا ہم سے نفرت کر رہی ہے، اے اللہ تو پیار کر لے، تو محبت کی نظر سے دیکھ لے، اے اللہ تیرے تو ہم نام لیوا ہے، تیرے نبی کے نام لیوا ہے، جیسے بھی کہتے ہیں گندے ہیں، اے اللہ گندے ہیں، گناہگار ہیں، تیرے لاڈ میں نبی کی امت میں ہے میرے مولا، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ایک آدمی کو حج کرتے ہوئے 53 سال گزر گئے تھے، جب اس سے کسی نے یہ بات کہی کہ آپ کیوں اپنے پیسے خراب کرتے ہو، 53 سال سے آپ آ رہے ہو، اس بندے نے یہ بات کہی تھی کہ اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اس گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے، اگر تیری نظر میں اس در کے علاوہ کوئی در ہے تو مجھے بتا، اے اللہ غیب سے آواز آئی تھی کہ جا اپنے 53 سال کے حد مقبول ہے، ہم بھی میرے مولا اسی نیت سے بیٹھے ہیں، تو معاف کر دے، تو معاف کر دے، معاف کرنا تیری صفت ہے، تجھے پسند ہے میرے مولا، تو خود کہتا ہے مجھ سے مانگنے کے بعد میں تمہیں عطا کروں گا، اے اللہ مجھ سے مانگتے ہیں، تیرے در کے مانگتے ہیں، میں جب بھی اے اللہ میں جب بھی آتا ہوں آپ کے در پہ آتا ہوں، آپ کے در کا بھکاری ہوں، آپ کے در کے منگتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، اے کریم اللہ فلسطین پر رحم فرما دیجئے، غزہ کے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ حماس پر رحم فرما دیجئے، انہیں ان کا ملک واپس فرما دیجئے، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے سب کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان قائم فرما دیجئے، ظلم ختم فرما دیجئے، تشدد ختم فرما دیجئے، یا اللہ جو بھی ظالم ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ انہیں ہدایت دے دیجئے، انہیں صحیح راستہ دکھا دیجئے، جو مظلوم ہیں مظلوموں کی مدد فرما دیجئے، اے کریم اللہ مساجد کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، یا اللہ دینی تنظیموں کی، دینی جماعتوں کی، جمعیت کی، یا اللہ اوقاف کی زمینوں کی، قبرستان کی زمینوں کی سب کی حفاظت فرما دیجئے، مسلمانوں کی ماں و بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما دیجئے، مال کی جان کی یا اللہ حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ جن کی یہاں اولاد نہیں ہے انہیں اولاد سے نواز دیجئے، جن کی یہاں اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا دیجئے، اے اللہ جن گھروں میں جوان بچے یا بچے بیٹھے ہیں ان کے اچھے اچھے رشتے عطا فرما دیجئے، نکاح عطا فرما دیجئے، زنا ختم فرما دیجئے، شراب ختم فرما دیجئے، ہمارے سماج کو اے کریم اللہ شراب سے پاک کر دیجئے، سود بیاج سے پاک کر دیجئے، یا اللہ حرام خوری سے پاک کر دیجئے، یا اللہ بیازی کاروبار سے پاک کر دیجئے، حرام کاروبار عطا فرما دیجئے، حرام کاروبار عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو لوگ دعاؤں کے لیے
کہتے ہیں کہ ہم سے امیدیں رکھتے ہیں، ان تمام کی جائز تمنا پوری فرما دیجیے، ان تمام کی جائز حاجت پوری فرما دیجیے۔ اے کریم اللہ، جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا اور پریشان کیا جا رہا ہے، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، ان کی مدد فرما دیجیے۔ اے کریم اللہ، ہمارے اس مدرسے کو ترقی عطا فرما دیجیے، تعلیمی اعتبار سے اسے اعلیٰ کوالٹی کا بنا دیجیے، اعلیٰ کردار سے عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اس کی خدمات کو قبول فرما لیجیے، یہاں خدمت کرنے والوں کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما لیجیے، یہاں پڑھنے والے طالب علموں کو حافظ قرآن، عالم باعمل اور قوم کے خادم بنا دیجیے، پوری امت کی رہبری کرنے والے رہبر یہاں سے پیدا فرما دیجیے۔ اے کریم اللہ، یا اللہ یہاں سے اخلاق کا سرچشمہ پیدا فرما دیجیے، یا اللہ قرآن کی تعلیم، قرآن کا نور پوری دنیا میں پھیلے، ایسے اسباب مہیا فرما دیجیے۔ ہمارے اس مدرسے کو تعلیمی اعتبار سے بھی ترقی عطا فرما دیجیے، تعمیری اعتبار سے بھی ترقی عطا فرما دیجیے، تنظیمی اعتبار سے بھی ترقی عطا فرما دیجیے، ہر اعتبار سے اللہ اسے ترقی عطا فرما دیجیے، حاضرین کی عزت سے اس کو محفوظ فرما لیجیے، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ، اساتذہ کی بہت کئی مہینوں کی تنخواہیں رکی ہوئی ہے، غیب سے اسباب مہیا کر دیجیے۔ یا اللہ لوگوں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے میرے مولا، ایسا نظام کر دیجیے کہ اللہ خود بخود اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے کہ لوگ یہاں خود بخود دے کر چلے جائے اور یہاں نظام قیامت تک چلتا رہے، ہم رہے نہ رہے، یہ مدرسہ آباد رہے، یہاں تعلیم چلتی رہے، یہاں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے، قرآن کی تعلیم ہوتی رہے، نبی کی احادیث ہوتی رہے، ایسے اسباب مہیا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری مائیں بہنیں جو اس مدرسے میں آئی ہے، جو بھی ان کی جائز تمنا ہے اس کو پورا فرما دیجیے، جو بھی ان کی ضرورتیں ہیں اس کو غیر سے پوری فرما دیجیے، جنہوں نے حصہ لیا ہے، جنہوں نے نیتیں کی ہے، ان تمام کے دینے کو یا حصہ لینے کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ آپ کے لعنت رسول نے جو بھی خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہے، ان دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن سے حضور نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، پناہ نصیب فرما دیجیے، ہماری توبہ قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رب۔ پہلے تو ہے نا جو ہمارے مدرسے کے بچے ہیں